بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ ما لم یخرقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جسے دنیا کی الفت ہو وہ انسان ہو نہیں سکتا۔ الفت یعنی محبت، جسے دنیا کی الفت ہو وہ انسان ہو نہیں سکتا، عمل سے ہے جو غافل وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم سب اس بات پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دوبارہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور ہم اس مبارک مہینے کی پوری طرح سے قدر کر لیں۔ آئندہ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہوگا اس کی کوئی گارنٹی اور بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ گزشتہ سال رمضان میں باحیات تھے لیکن وہ اس سال نہیں رہ پائے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آئندہ سال کا رمضان ہمیں نصیب ہوگا اس کا کیا بھروسہ ہے؟ لہذا اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم پوری طرح سے اس کی قدر کر لیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مبارک مہینے میں ہم خوب اللہ کی عبادتیں کریں۔ سب سے پہلے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس مبارک مہینے کو ہم اچھی طرح سے گزاریں گے۔ اس مبارک مہینے کے روزوں کو ہم اہتمام اور پابندی کے ساتھ میں رکھیں گے، اور ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے ہم نہیں چھوڑیں گے، اور ساتھ ہی اس مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی نیت کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی نیت کریں، اور خوب اللہ کا ذکر کرنے کی نیت کریں۔ اس لیے کہ جب تک بندہ خود سے کسی عمل کو کرنے کی نیت نہیں کرتا ہے اس وقت تک بندے کو بھی اللہ کی طرف سے کسی عمل کو کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ بندہ سب سے پہلے نیت کر لے، پھر کوشش کر لے، اللہ تعالی بندے کو عمل کی توفیق دیں گے۔ لہذا اس مبارک مہینے میں سارے مسلمان رمضان کے مہینے بھر کے روزے رکھیں، چونکہ اس مبارک مہینے کے روزوں کو اللہ رب العزت نے سارے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہ کوئی مرد روزہ چھوڑے اور نہ ہی کوئی عورت روزہ ترک کرے، سب کے سب روزہ رکھیں۔ اس مبارک مہینے کے روزوں کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اس مبارک مہینے کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے اور اس ایک روزے کے بدلے میں عمر بھر کے روزے رکھ لے تو بھی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ رمضان کے ایک روزے کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ لہذا
سارے مسلمان رمضان کے مہینے بھر کے روزے رکھنے کی فکر کریں، اور ساتھ ہی اس مبارک مہینے میں نمازوں کا خصوصاً اہتمام کریں، 5 نمازیں پڑھیں، اور ساتھ ہی ہر نماز کی تمام رکعتیں پڑھیں، سنتیں پڑھیں اور نفلیں پڑھیں، اور دیگر نفلوں کا بھی اہتمام کریں۔ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ عمل تھوڑا کر لیتا ہے لیکن اجر اور ثواب زیادہ پا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کوئی نفل عبادت کر لے تو اس کو غیر رمضان کی فرض عبادت کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کوئی فرض عبادت کر لے تو اس کو غیر رمضان کی 70 فرض عبادتوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ لہذا یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ہم خوب جو ہے نیکیاں اکٹھی کر لیں اور نیکیاں جمع کر لیں۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم نمازوں کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کے ساتھ سنت اور نفل نمازیں پڑھیں، دیگر نفل نمازیں بھی ہم اہتمام سے پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، اور تہجد تو بالکل ہماری ناغہ نہ ہو۔ تہجد بہت ہی اہم عمل ہے۔ جتنی نفل نمازیں ہیں ان تمام نمازوں میں تہجد کی نماز کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تہجد ان سب کا عمل رہا ہے۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں تہجد کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی تہجد کی نماز ناغہ نہیں فرمائی۔ آگے یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی تہجد کی نماز 4 رکعت سے کم بھی نہیں پڑھی۔ لہذا ہم تہجد کا اہتمام کریں، کم سے کم تہجد میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ اسی طرح سے ہم دیگر نفل نمازیں بھی پڑھیں۔ اس کے لیے ہم اپنے گھروں میں گھر کا کوئی حصہ عبادتوں کے لیے خاص کر لیں، وہاں مصلی بچھا دیں، قرآن شریف رکھیں، دینی کتابیں رکھیں۔ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم وہاں کھڑے ہو کر نفل نمازیں پڑھیں، وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو خوب یاد کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور ہم روزانہ کی 10 رکعتیں، 20 رکعتیں، 50 رکعتیں، اللہ توفیق دے تو 100 رکعتیں اور اس سے زیادہ رکعتیں نفلیں پڑھنے کی فکر کریں۔ ہم اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعتیں نفل پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں ایسے بہت سے اللہ والوں کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ وہ نوافل کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ، یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ تو ایک مرتبہ بغداد کے ایک مالدار شخص نے 60,000 درہم غریبوں میں بانٹ دیے۔ حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے کہا کہ ہمارے پاس تو دینار و درہم ہے نہیں، ورنہ ہم بھی ان کی طرح غریبوں میں بانٹ دیتے۔ ہاں، ہم ایک کام کر سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے 60,000 درہم غریبوں میں بانٹ دیے ہیں تو ہم ہر درہم کے بدلے میں 1 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے 60,000 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے ہمارے اکابر اولیاء اللہ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی نوافل کا اہتمام کریں، خوب نوافل پڑھیں۔ اسی طرح سے رمضان کے مبارک مہینے میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہم طے کر لیں کہ روزانہ ہمیں اتنا قرآن پڑھنا ہے، 1 پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، 3 پارے پڑھیں۔ رمضان کے مہینے بھر میں کئی قرآن ہمارے پورے ہوں، ہم اس کی فکر کریں۔ اسی طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کریں
اور تراویح میں 2 سنتیں ہیں۔ مہینے بھر کی تراویح کا پڑھنا ایک سنت ہے، اور مہینے بھر کی تراویح میں کم سے کم 1 مرتبہ پورے قرآن کریم کا سننا سنت ہے۔ لہذا ہم ان دونوں سنتوں پر عمل کرنے کی فکر کریں۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم خوب اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا، ینادی منادی یوم القیامہ این اولو الالباب قالوا ای اولی الالباب ترید قال الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وقید لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقیل لهم ادخلوها خالدین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، پوچھے گا عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے آج کے دن عقل مند لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ آج کے دن عقل مند لوگوں سے لوگ مراد ہیں جو دنیا میں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور کبھی آسمان کو دیکھتے کبھی زمین کو دیکھتے اور کہتے کہ ہمارے رب کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ تو وہ لوگ الگ ہو جائیں گے، ان کے لیے ایک جھنڈا تیار کیا جائے گا اور وہ اس جھنڈے کے ساتھ چلیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ لہذا ہم خوب اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، چونکہ یہ مہینہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کی دعائیں مانگتے رہیں، اور یہ دعا بھی مانگیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں، رحمت کا سوال کریں۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، لہذا ہم خوب استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کی دعائیں ہم اللہ سے مانگیں۔ اور تیسرا عشرہ وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے، تو ہم آخری عشرے میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور اسی طرح سے اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح سے ہم خوب اللہ کو یاد کریں، یہ مبارک مہینہ پورا کا پورا اعمال کے ساتھ میں گزر جاوے، اور فکر اس بات کی کریں کہ اس مبارک مہینے میں ہم سے خصوصاً اس مبارک مہینے میں ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، گناہ سے بچیں، ہمارا پورا مہینہ اس طرح سے گزر جاوے کہ برے اعمال کے لکھنے والے فرشتے کو کسی گناہ کے لکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس طرح سے ہم پورے مہینے کو گزاریں، اور ہمارا یہ مبارک مہینہ جس طرح سے گزرے گا باقی کے 11 مہینوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ لہذا ہم جو ہے اس مبارک مہینے میں خوب نیک کام کریں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح سے ہمارا یہ مبارک مہینہ گزر جاوے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔